جی ٹی وی میں مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اور عدالتوں میں جو مقدمات چل رہے ہیں یا اس وقت جو ایک بڑی جنگ جاری ہے عدالتی محاذ پر، میں نے سوچا کہ اپنے مہمان محترم چودھری رضن صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما لیکن قانون کے حوالے سے ایک اتھارٹی، آج اس موضوع پر نہیں، کیونکہ کئی بار اس پر ہو چکا ہے کہ ملٹری کورٹ میں سویلین کے ٹرائل نہیں چل سکتے۔ یہ مقدمہ آج بھی زیر بحث تھا، 26ویں ترمیم بحث تھی، لیکن میں چودھری صاحب سے گفتگو کرنا چاہوں گا ذرا ایک اور حساس موضوع پر کہ جس پر تمام نظریں لگی ہوئی ہیں۔ اس لیے ذرا ایک بہت مختصر سا پہلے ذرا دیکھیے کہ خان صاحب کی بہن کیا کہہ رہی ہیں اور پھر ہمارے محترم خواجہ آصف صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ کون سا ڈیڈ لاک ہے وہ؟ آپ کون رہا ہے؟ مجھے تو یہ نہیں پتا کون چلا رہی کمیٹی، کیا ہیڈ کون ہے؟ عمر ایوب سربراہ۔ نہیں اس طرف سے کون ہے؟ ہاں وہ اسحاق ڈار ہیں، اس میں سینیٹر عرفان صدیقی، ایاز صادق ہیں، اس کے بعد ایم کیو ایم کے وہ ہیں خالد۔ لیکن سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک اور ہمارے ساتھ کے ادارے چینل نے یہ جو مذاکرات ایاز صادق صاحب نے 4 کمیٹیاں، پہلا دور ہوا، دوسرا دور 3 ہوا، اس کے بارے میں چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ یہ تمام مذاکرات کی تحریک انصاف سے جو ہے وہ ایکسرسائز بے مصرف ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ معاملہ جو ہے اب زیادہ تر ٹی وی پہ ڈسکس ہو رہا ہے، ادروائز تو اس پہ جو ڈسکشن جو ہے وہ تو ہالٹ ہوئی ہے، اس میں کوئی نتیجہ سامنے نظر نہیں آ رہا۔ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ایک لا حاصل ایکسرسائز ہوگی یہ مذاکرات جو ہیں۔ جی چوہدری صاحب، بڑا اہم موضوع ہے اور سوال یہ ہے کہ جو مذاکرات تحریک انصاف سے ہو رہے ہیں یہ کس کی مجبوری ہیں؟ یعنی تحریک انصاف خود قیادت یہ سمجھی کہ ہم اس سیٹ کے ذریعے کیونکہ نئی حکومت کو گرا سکتے تھے اس لیے کریں، اور حکومت تو جو خواجہ صاحب کی شکل میں کہہ رہی ہے وہ بھی کچھ غیر سنجیدہ ہے، وقت گزار رہی ہے، لیکن تمام لوگوں کی نظریں اس لیے ہیں کہ پولیٹکس، آپ کو مجھ سے زیادہ علم ہے، ایک زمانے میں جس طرح پرو بھٹو اور اینٹی بھٹو میں تقسیم ہو گئی تھی، آج پوری سیاست ہر سطح پر پرو عمران خان اور اینٹی عمران خان میں تقسیم ہو گئی ہے۔ تو جی چودھری صاحب۔ مجاہد، بات یہ ہے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ مذاکرات کا معاملہ کیوں اٹھا ہے ان کے درمیان اور مذاکرات ہو جائیں ایک دم۔ یہ 2 دن کے اندر اندر رانا ثناء اللہ کا پہلا بیان کہ جس میں بانی پی ٹی آئی کو یعنی عمران خان کو تیس و نیس کرنا ہے، اور ان کے جو وزیر اطلاعات ہیں وہ کہتے پھرتے ہیں ان کو ہم نے یہ اس کرانا ہے، ڈی ریکگنائز کرانا ہے، ڈی رجسٹر کرانا ہے اس پارٹی کو، اور بڑی ریفرنس ہمارے پاس بنی ہوئی ہے، بڑی غداری اس نے کی ہے قوم سے اور ریاست سے، اور اس ایسے عناصر کو ہونا نہیں چاہیے۔ مریم کا لگے رہنا تواتر سے کہ ایسے عناصر کو ہونا چاہیے، اور پھر رانا ثناء اللہ کا ہی کہنا کہ جی اصل میں عمران خان، نواز شریف اور زرداری صاحب کو ایک جگہ مل بیٹھنا چاہیے۔ یہ کہاں سے یو ٹرن آئی؟ دوسری طرف عمران خان کی بھی اسی طرح ہی ہے کہ ایک کہہ رہے ہیں کہ جی ان سے بات چیت ہی نہیں کرنی، اور بات چیت کی بھی تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ان کے پیچھے جو کھڑے ہیں لوگ ان کے ساتھ کروں گا اور میں نہیں کروں گا، اور پھر بات چیت پہ اتنا مائل۔ اب اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کو تو بڑا کلیئرلی یہ پریشر اس پہ آیا ہے جو مجھے نہیں اس کا جواز نظر آتا، پر گورنمنٹ پہ یہ پریشر لگتا ہے کہ سڈنلی کچھ چیز ہوئی ہے پچھلے 1 مہینے کے اندر جس نے یہ گورنمنٹ سے اتنی بڑی یو ٹرن کروائی ہے، اور وہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر یہ بیان مجاہد حسین صاحب کا، سینیٹر مجاہد حسین ایک جاننے والی فنومینا ہے وہ ان کے اس وقت جب نواز شریف کو رہا کیا گیا اور سعودی عرب بھیجا گیا، اس وقت وہ بھی جیل میں تھے، وہ ان کو بھی
پتہ لگا، اسی سے محسوس ہوا، ان کو سب کچھ معلوم تھا. وہ کہتے ہیں کہ کلنٹن جب اپنے آخری دور پہ پہنچا، آخری چند ہفتوں میں، تو اس کو یاد دلایا گیا نواز شریف کی فیملی کی جانب سے کہ آپ نے تو ضمانت دی تھی کہ اگر نواز شریف جا کے امریکہ جا کے 4 جولائی سن 2000 کو اگر یہ جا کے اور 1999 کو اگر یہ جا کے اور یہ کارگل کی جنگ رکوا دیتا ہے تو اس سے ہم جو ہمارا فائدہ ہے. اب امریکہ میں جب یہ میاں نواز شریف گئے تو کہا جاتا ہے، اور یہ بڑے مدبرین نے کہا ہے اور مشاہد حسین صاحب کہتے ہیں کہ امریکہ نے یا صدر کلنٹن نے کہا آپ بات کریں واجپئی سے ڈائریکٹلی، پرائم منسٹر انڈیا کا. تو نواز شریف نے کہا اگر میں نے اس کو کہا کہ سیز فائر قبول کر لو تو مجھے تو فوج میری مار دے گی. اب جب یہ ہوا، یہ جو مارکا کارگل کا ہو گیا، اس میں ہماری خاصی پسپائی ہو گئی. اس کے بعد نواز شریف گرفتار ہو گئے، پرویز مشرف نے ٹیک اوور کر لیا. اب کلنٹن کی ٹرم ختم ہو رہی تھی. کلنٹن کو نواز شریف نے خاندان نے پیغام بھیجا کہ جی آپ نے ہمارا کیا کیا ہے، کوئی ہمارا تحفظ آپ نے تو نہیں کیا. تو کلنٹن نے بلایا، طلب کیا 3 ہائی امبیسڈرز کو، سعودی عرب کے، قطر کے امبیسڈر اور یہ UAE کے امبیسڈر، ان تینوں کو بلا کے کہا کہ دیکھو میں تو جا رہا ہوں 20 جنوری کو، یہ نومبر ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ نواز شریف کو قید سے نکالا جائے، وہ جیل میں نہ ہو، پاکستان سے میں ہو. اب یہ تینوں اپنے اپنے کیپٹلز گئے جو سفارتکار تھے، اور وہاں انہوں نے بیچ میں برطانیہ کو بھی ملا لیا. مارک لائل گرانٹ بھی وہاں پہنچ گیا کیونکہ برطانیہ کا یہ سمجھتے تھے کہ وہ اچھی بھلی پرانی ایک ڈپلومیسی کو سمجھتا ہے. مارک لائل گرانٹ نے ان کو یہ منایا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جیل سے نکلے، یعنی وہ اگر لانی جیل میں آئے تو لانی جیل سے نکلے، اور مشرف یہ چاہتا ہے کہ وہ جیل میں رہے. اب اس کا طریقہ ایک ہی ہے کہ اس کو سعودی عرب لے جائیں. سعودی عرب سنبھال لے گا اور جیل اس کی ذرا کشادہ اور آرام دہ کر دی جائے گی. نواز شریف کو جب یہ پتہ لگ گیا کہ اس کو اب چھوڑنے پہ یہ آمادہ ہے، باقاعدہ آمادہ ہے، تو اس نے کہا میں اکیلا نہیں جاؤں گا، میرے ساتھ تو 34 لوگ جائیں گے. انہوں نے کہا وہ بھی ٹھیک. اب نواز شریف کے لیے جیل بنا دی گئی سرور پیلس. ان میں آپس میں تجویز ہوا کہ اس کو سرور پیلس دو، جیل کا جیل، 150 کے 150 کمرے، بیچ میں ہال، بیچ میں ڈرائنگ رومز، بیچ میں بیڈ رومز. تو یہ اس کو ایک اسی کو چوہی صاحب اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ چوہی صاحب آپ کا مطلب یہ لوں کہ عمران خان کو جیل سے نکلوانے کے لیے ایک پریشر تو ہے جو عمران خان نہیں مان رہا، جیسے یورپی یونین نے کہا، امریکہ نے کہا، برطانیہ نے کہا. کر رہا ہوں یہ کہ یہ جو مشاہد حسین کی شہادت اس میں یقیناً معتبر ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ امریکہ کا، یہ ہماری گورنمنٹ جس طرح سوچتی ہے، آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ امریکہ کا جب اس کا اتنی سنی جاتی ہے، وہ 6 ہفتے کے بعد وہ پریزیڈنٹ نہیں ہوگا، پھر بھی اس کی سنی گئی. تینوں ملک ملے، چوتھا برطانیہ بھی ملا. انہوں نے طے کہ حریری کو بھی بیچ میں شامل کیا اور پرویز مشرف کو منایا کہ اس کو ہم لے جاتے. اس کی شرط تھی پرویز مشرف کی کہ یہ سیاست نہ کرے، یہ جیل میں ہی جیسے پڑا ہو. وہ انہوں نے کہا ہم ضمانت دیتے ہیں کہ یہ سیاست نہیں کرے گا اور یہ جیل میں ہی پڑا رہے گا. اب آپ سعودی جس طرح رکھے، اب ایک طرح کی جیل تھی سعودی عرب کا سرور پیلس بھی. نواز شریف جا سکتے تھے
مکہ منورہ اور مدینہ شریف، اور دونوں جگہ وہ باقاعدہ ان کی گارڈ وارڈ لے کے ساتھ چلتے تھے، وہ ان کو حراست میں رکھا گیا تھا. اب جو نتیجہ اس سے نکالتے ہیں مشاہد صاحب کہ ایک آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ اس کا اتنا کلاؤٹ ہے، تو ایک انکمنگ پریزیڈنٹ جو کہ خود بڑا یہ ٹرمپ جو ہے وہ خود بڑا ایک ان نون فیکٹر ہے، ٹیمپرامنٹل ہے، بدل سنج ہے، اس کی طبیعت یہ سمجھا جائے کہ جو ویسٹ کا پریشر ہے، ویسٹ کا پریشر یہ ہے کہ یعنی مغربی یونین کا یا ٹرمپ کا یا اور کا، اس لیے یہ عمران خان کو مراد مل رہی ہے کہ بنی گالہ چلے جاؤ، ملٹری کورٹ سے سزا یافتہ لوگوں کو ریلیز کیا جا رہا ہے. یعنی ہم اس سے کیا عکس کریں جو آپ کی گفتگو کہ عمران خان کی رہائی کی طرف یہ مذاکرات جا رہے تھے؟ دیکھیں عمران خان کو تو نہ بنی گلہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ قید بھی ہے، حکومت بھی اس کے مخالف ہے، ادارہ بھی اس کے مخالف ہے. اب اس کو اگر اٹھا لے کسی، جوڈیشری بھی اس کی نہیں ہے، اب اس کو کوئی رعایت نہیں ملنے والی. بنی گلہ میں بھی بیٹھا ہو، یہ بھی ایک اس پہ طنز ہو رہا ہو کہ یو ٹرن لے کے بنی گلہ پہنچ گیا، باقی سارے قیدی تو اندر بیٹھے ہیں اور ان کو تو گھر جانے نہیں دیا گیا، تمہارے جو قیدی ہیں. دوسرا، نہ اس کو سعودی عرب سوٹ کرتا ہے. سعودی عرب تو ایک ایسا ماحول ہے کہ جہاں آپ ایک لحاظ سے قیدی ہو، تو یہ دونوں سوٹ نہیں کرتے میرے خیال میں عمران کو. تو سوال یہ عمران کو چاہیے بیٹھا رہے. اچھا، یہ پریشر آتے ہیں کہ نہیں آتے. گورنمنٹ جو ہے وہ البتہ بہت نروس ہے. اچھا، گورنمنٹ ٹرمپ سے کی فتح کے بعد بہت نروس ہے، اور گورنمنٹ نے تو مطلب اپنا لہجہ ہی بدل لیا ہے. اب محنت کر رہا ہے اسپیکر صاحب یاز صادق صاحب کہ جی آپ کریں، مذاکرات کریں، کمیٹیاں بنا رہا ہے. یہ تو گورنمنٹ انیشیٹو لے رہی ہے. اور ٹھیک ہے، عمران خان نے اس پہ بائٹ کیا ہے، اس کو ضرور اس نے ٹچ کیا ہے. اور اس جانب چودھری صاحب یہ نہیں ہے، چودھری صاحب کیا یہ نہیں ہے کہ جو فارم 47 کے ذریعے ان کو لائے، ان کو یہ توقع تھی کہ 1 سال میں یہ ڈیلیور کریں گے. ان کا تو آج کل میں پڑھ رہا تھا کہ ریکارڈ ترین انہوں نے جو ہے وہ قرضے لیے، مہنگائی ان کی عروج پر ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تو ذکر ہی نہیں کر سکتے کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، کے پی میں کیا ہو رہا ہے. 94 دن ہم پارہ چرار میں گئے. تو کیا یہ نہیں سمجھتے کہ جو لانے والے سمجھتے ہیں کہ خود شریف اب ان حکومت ہے ان کے لیے لائبلٹی بن گئی ہے اور کوئی وے آؤٹ نکالا جائے؟ شریف کو تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں، شریف کو تو پرائم منسٹر جب بنایا گیا تھا اس وقت بھی ان کی کنپٹی پہ پستول رکھ کے ان کو پرائم منسٹر بنایا تھا. ان کو یہ دکھایا گیا کہ دیکھو پستول ہے، یہ فارم 45، آپ کے فارم 45 سب جعلی ہیں اور اصل رزلٹ وہ ہے. آپ کے فارم 47 سب جعلی ہیں اور وہ جعلی رزلٹ ہے. آپ کو آپ کے فارم 45 پڑے ہوئے ہیں، وہ الیکشن کمیشن نے اپنی آفیشیل ویب سائٹ پہ ڈال لیے تھے اور 3 گھنٹے میں وڈرا کیے تھے، کیونکہ نواز شریف کے ان سے ہی نظر، ان فارم 45 سے نظر آ گیا تھا کہ نواز شریف اس میں اس کے 1,13,000 ووٹ یاسمین راشد کے، ان کو 13,000 کر دیا گیا تھا اور نواز شریف کے 13,000 کو 1,13,000 کر دیا گیا. تو یہ باقیوں کا بھی اسی طرح تھا. تو وہ فارم 45 جو ہے جس کو میں کہتا ہوں ایک مردہ ہے دفن، ہر پی ایم ایل نواز کے ایم این اے سے جو پنجاب سے منتخب ہوا ہے اس کے صحن میں، اس کے آنگن میں ایک مردہ دفن ہے اور وہ مردہ ہے اس کا فارم 45. اب یہ چاہتے کیا ہے؟ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی طرح فروری کا مہینہ گزار دیں. فروری کا مہینہ جب گزار دیں گے تو جس دن نوٹیفیکیشن ہوتی ہے الیکشن، وہ اینڈ آف فیبروری ہوتی ہے، اس دن کے بعد اس دن تک الیکشن کمیشن پہ لازم ہے کہ وہ اس کو
پریزرو کر کے محفوظ رکھے سارے الیکٹورل ریکارڈ کو. اور 1 سال کے بعد اس میں لازم ہے کہ وہ ڈسٹروائے کر دے سارا، جب تک کسی عدالت نے اسٹے آرڈر نہ دیا ہو. تو عدالتیں تو انہوں نے اپنی کر لی ساری، وہ الیکشن ٹرائیبیونلز کے جھگڑے میں، اور لے کے ورڈکٹ کے یہ الیکشن ٹرائیبیونل اپنے لگا سکتے ہیں، ریٹائرڈ ججز کو بھی لگا سکتے ہیں. وہ انہوں نے کر لیا کور کے یہ فارم 45 نہ نکلے. اور جب فارم 45 کو ڈسٹروائے کر دیا گیا، ان کو یہ پھر چھوڑ دیں گے گورنمنٹ. تو یہ مذاکرات فروری تک کرنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ مذاکرات کو فروری تک لے جانا چاہتے ہیں کہ چوئی صاحب یہی ہوا نا، تاکہ وہ وقت گزر جائے. فروری کا 1 مہینہ 2 مہینے تو ہے نا اس میں. جی یہ وہ وقت گزارنا چاہتے ہیں کہ فارم 45 ڈسٹروائے ہو جائے. اوکے. اصل بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ان کو اور اتنا کوئی نہیں. فارم 45 اگر یہ نکل آئے جس طرح وہ تھے جب انہوں نے نکالے تھے، اور لوگوں نے کئیوں نے ان کا ریکارڈ بھی رکھ لیا، اس کی تصویریں رکھ لی عکس. اب وہ پریشان ہیں. میاں نواز شریف کا اگر یہ نکلے اور فارم 45 سامنے آ جائے پبلک میں، اور اس میں سارا یہ موجود ہو کہ کس طرح ان کے ووٹ بڑھائے گئے ہیں، 3 کو 8 کر کے، 16 کو 616 کر کے 6 لگا کے، اس طرح کس طرح یہ کیا گیا ہے، اور وہ موجود ہے ریکارڈ پہ، تو میاں صاحب کا کیا رہ جائے گا سیاست کا؟ تو پھر چوہدری صاحب وہ جو علی احمد تالپور کہتے تھے کہ کوئی جب بات ختم ہونے کے قریب کہ مقطع میں آپ پڑھیے سخن گسترانہ بات، یعنی اس کا تو میں نے کہا جی کیا مطلب ہوا؟ اس کا کوئی مطلب تو ہوتا نہیں تھا. تو اس وقت مذاکرات یہی ہے کہ مقطع میں آپ پڑھیے سخن گسترانہ بات. یہ تاب، یہ مجال، یہ طاقت نہیں ہے مجھے. یہ مقطع میں آپ پڑھیے، مقطع سخن گسترانہ بات تو ان کی زبان سے نہیں نکل سکتی گورنمنٹ کی. اپنے جو ہیں پرائم منسٹر، وہ تو اس قدر ان کے اپنے سرپرستوں کے پیروں میں پڑے ہوئے ہیں. آپ سوچتے ہیں کہ پرائم منسٹر سلوٹ مار رہے ہیں سپہ سالار کو، سپہ سالار کے بجائے پرائم منسٹر. یہ وہ ویڈیو ایک میں ہے کہ وہ سپہ سالار کی گاڑی آ رہی ہے اور ایک سفید ہاتھ بڑا ہے اس کو کھولنے کے لیے دروازہ، پر ابھی دروازہ نہیں کھلا اور وزیر اعظم اس کو سلوٹ مار رہا ہے. پھر اس نے نکل کر بعد میں سلوٹ مارا وزیر اعظم کو. سو یہ تو بڑی، جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. 5 سال ٹینیور کر دیا جاتا ہے، اس میں دوبارہ بھی اس میں 5 سال اور بھی مل سکتے ہیں. یہ تو سب اور ان سے کرایا جا رہا ہے کیونکہ یہ ایک بڑے کمزور پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں. ان کا فارم 47 کے ایم این اے جو کہا جاتا ہے یہ بالکل درست کہا جاتا ہے، کیونکہ فارم 47 کے علاوہ کوئی ریکارڈ ہی نہیں چھوڑا جو اس سے کسی عدالت کو دکھایا جا سکے. اور اگر عدالت میں جائیں گے تو وہاں گورنمنٹ کے نمائندہ ریٹائرڈ ججز وہاں بیٹھے ہوئے ہیں الیکشن ٹرائیبیونل. پھر یہ سمجھا جائے چوئی صاحب کہ یہ جو مذاکرات جس کو ہم لوگ ہیڈ لائن بنا رہے ہیں، دن رات ڈسکشن کر رہے ہیں، آج بھی میں چاہ رہا تھا ذرا ملٹری کورٹ پہ بات کرتا، 26 ترمیم کی آئینی بینچ پہ بات کرتا، لیکن کیا کروں کہ لوگ بڑے کچھ پر امید ہیں، کچھ لوگ تو کہہ چکے ہیں سنجیدہ ہی نہیں ہیں، وہ کہہ دینے والے ہیں. لیکن بہرحال آپ نے جو ایک پس منظر بتایا، خاص طور پر جو فروری کا ذکر کیا کہ یہ فروری تک کھینچنا چاہتے ہیں، وقت لینا چاہتے ہیں، غالباً یہی ایک گفتگو کا حاصل ہے. چودھری صاحب آپ سے اور موضوعات پہ بھی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن کیا کروں کہ کیمرے سے مجھے کہا جائے کہ چودھری صاحب اتنے رواں ہوتے ہیں. میں نے کہا کہ ان کو روکنا، میں جسارت کا اتھارٹی ہیں، استاد کا درجہ رکھتے ہیں. تو شکریہ چودھری اعتزاز حسن صاحب. ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. بہرحال 94 دن ہی صحیح، لیکن میں 94 دن ہی صحیح کہہ کر اس مجرمانہ پشاور اسلام آباد کی حکومتوں کے کردار پر قطعی طور پر انہیں معاف نہیں کیا جائے گا
کہ 4 لاکھ کی آبادی کا شہر پارا چنار، جو 3 گھنٹے کا پشاور سے فاصلہ، وہاں 200 سے زیادہ لوگ بھلے مذہبی ہو لسانی ہو وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اس سے بھی بڑا المیہ یہ جس نے غزہ کی یاد دلا دی کہ 100 سے زیادہ بچے غذائی مدد ملنے پہ نہیں ملے۔ یہ ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے جہازوں کے بیڑے ہیں، یہ جو پرائیویٹ جو جہاز تھے، ان سے نہیں کہہ سکتے تھے کہ انسانی ہمدردی مہیا پر آپ ایک جہاز میں سامان پہنچا دیتے؟ یہ جو آپ لاکھوں کروڑوں روپے کما رہے ہیں لوگوں سے۔ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن میرے ساتھ منذا صدیقی ہیں اور بڑی میں نے ان کو فالو کیا ہے، تھوڑا سا بڑی گہری رکھتی ہیں۔ منذا، آج جب آپ سے گفتگو ہو رہی ہے تو 94 دن یہ پارا چنار کا راستہ کھلا، اور یعنی یہ جو میں نے آپ سے کہا کہ پرائیویٹ جہاز ان کے ذریعے کیوں نہیں ہو سکتا تھا، اور دوسرے بات یہ کہ ایک ہی راستہ، اور تھوڑا سا اس کے پس منظر کے ساتھ بتائیں منذا۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے اپنے شو میں لینے کا۔ دیکھیں 3 مہینے سے زیادہ لمبا بلاکیڈ چلا ہے، کوئی 130 بچے وہاں جاں بحق ہو گئے کیونکہ خوراک کی کمی، غذا کی کمی، اتنی سخت سردی کا موسم ہے۔ اب جب یہ 1 جنوری کو ان کا امن معاہدہ ہوا ہے تو اس کے بعد بھی پھر ہم نے دیکھا کہ باغان میں اٹیک اور وہ سارا کچھ۔ اچھا، اس کے بعد ابھی لیٹسٹ یہ ہے کہ خبر یہ آئی ہے کہ وہ جو تھل پارا چنار روڈ ہے اس کے اوپر اس بات پہ اتفاق ہو گیا کہ 48 چیک پوسٹیں بنائی جائیں گی۔ اچھا 48، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر 1.5 کلومیٹر پہ سمجھے ایک چیک پوسٹ ہوگی، اور وہاں پہ کوئی 400 کے قریب جو ایکس سروس مین ہیں انہیں ہائر کر کے وہ پولیس کے زیر ماتحت دیا جائے گا، اور وہ اس کی میننگ کریں گے ان چیک پوسٹوں کی۔ اب دیکھنا یہ کہ یہ کتنا افیکٹو ہوتا ہے، لیکن ہر 1.5 کلومیٹر پر ایک چیک پوسٹ کا ہونے کا مطلب یہ کہ وہ ایک سنگل کیریج روڈ ہے۔ آئی ہوپ اٹ ورکس، لیکن ظاہر ہے اس میں ٹریفک بہت بلاک ہوگی اور بہت دیر سے گاڑیاں پہنچیں گی، لیکن ایٹ لیسٹ ایک کوشش تو ہو رہی ہے جو کہ بہت پہلے ہو جانی چاہیے۔ اور دوسرا، یہاں پر تو ایک دوسری سڑک کھل جانی چاہیے تھی، کوئی دوسرا راستہ ہونا چاہیے تھا۔ آئے دن ہم نے دیکھا ہے کب سے 2007 کے بعد سے تو خاص طور پر اتنے حملے ہوئے ہیں اس علاقے میں کہ اب تک ہمارے پاس کوئی متبادل راستہ ہونا چاہیے تھا۔ ہم یہ بھی دیکھا کہ ماضی میں جب یہاں پہ یہ تھل پارا چنار روڈ بند ہوئی، یہاں کا پارا چنار کا بلاکیڈ ہوا، تو لوگوں کو یعنی پاکستان کے لوگوں کو افغانستان سے گھوم کے واپس پاکستان آنا پڑا۔ تو کتنی ہی افسوسناک اور شرمناک بات ہے کہ اپنے ہی ملک میں آنے کے لیے آپ کو کہیں دوسرے ملک سے گھوم کے آنا پڑے، کیونکہ آپ کا ملک جو ہے وہ آپ کو ایک سڑک محفوظ مجھے نہیں ایک اور فراہم کر پرسپشن یہ سکتا۔ ہمیں بتایا گیا کہ جناب یہ تو کوئی کہتا سن 35 سے، کوئی کہتا کوئی سن 50 سے، یعنی کوئی 50 سال سے چل رہا ہے۔ پہلے کہا گیا کہ زمین کا تنازع ہوتا تھا، پھر کہا گیا کہ جی وہ مذہبی مسئلہ ہے، لسانی مذہبی مسئلہ ہے۔ یہ تمام مسئلے اپنی جگہ، لیکن اس میں بے شمار 1986 میں بہت بڑا واقعہ سانیہ ہوا۔ تو یہ جو پشاور کی حکومت ہو یا اسلام آباد کی حکومت ہو، یا یعنی ان لوگوں نے جو صرف نظر رکھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ ایک تو آپ نے وہی کہا کہ دوسرا راستہ آپ نہیں کھول سکتے، اس کے علاوہ کہ یعنی کوئی تو بڑے بڑے پاورفل لوگ اپنے کو کہتے ہیں، کیا یہ اس تنازع کو حل نہیں کرا سکتے تھے؟ بڑی افسوس کی بات ہے، اتنا پرانا مسئلہ ہے، اور مجھے یہ جو پورا فارمر فاٹا کا ایریا ہے جس میں کرم بھی آتا ہے، بہت دل دکھتا ہے کہ دیکھیں انگریزوں نے اس علاقے کو بطور بفر بنایا تھا، برٹش امپائر اور یہ رشین امپائر کے درمیان ایک بفر کے طور پہ یہ علاقہ بنا تھا، اور 1947 میں آزادی کے بعد بھی یہ بفر ہی رہا، جس کو ہم فاٹا کہتے تھے تو وہ بفر ہی رہا، یعنی کہ وہ آپ کی جو ملک بھر میں جو بھی ترقی ہو رہی ہے، جو بھی سیاسی چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، اس سے یہ علاقہ کٹا رہا، کیونکہ یہ ہمارے جو حکومتوں کی نظر میں یہ بفر تھا۔ اور 2018 میں آ کے پھر اس کو خیبر پختونخوا کا حصہ بنایا گیا۔ تو اچھا، اور یہ جو بفر ہے یہ اسی طرح سے یہاں کے لوگ وہی، یعنی کہ یہ سمجھے پاکستان کے لیے ایک بلٹ پروف جیکٹ کا کام کرتا تھا، سارے دھماکے سب یہاں پہ لوگ جاں بحق ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اپنی جانیں دے رہے ہیں، اور کہ بھائی ملک
ہم یہ ہوتا تھا کہ ملک محفوظ رہے، باقی علاقے محفوظ رہیں. اسی لیے بڑا افسوس بھی ہوا کہ ابھی جب یہ جو لیٹسٹ بلاکیڈ تھا اس کے خلاف کراچی میں بھی ہم نے دیکھا کہ احتجاج ہوا. اس دوران سندھ اور پنجاب کی حکومتوں نے یہ کہا کہ جی یہ تو ان کا مقامی ایشو ہے. اس پہ بہت دل خراب ہوا کہ ان لوگوں نے اتنی قربانیاں دی، اتنے برسوں، لیکن 71 مجھے ایک سال اور ایک بات بفر سمجھ میں نہیں اسٹیٹ کے آتی، ایک طور اور پر بات نہیں آتی. خیر وہ میں ود ڈیو رسپیکٹ، یعنی وہ ہمارے منسٹر آف انٹیریئر کون ہوتے ہیں؟ یعنی غالباً کرکٹ تو کھیلتے رہے، لیکن کیا قواعد تھی کہ پشاور سے وہ خود پہنچ جاتے؟ ایک انٹیریئر منسٹر ایک پاورفل ہوتا ہے، ادارے ایجنسیاں فورس ہوتی ہے، سمبولکلی علامتی طور پر. مجھے یاد ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب ہزارہ کا مسئلہ آیا تو جنرل باجوہ کو وہاں جانا پڑا تھا نا خود. وہ ٹھیک ہے پریشر پڑا تھا، وہ انہیں جانا پڑا. تو یہ جو ہماری حکومتیں ہیں، حکومت ہے، ان کے وزیر داخلہ میں نے نہیں سنا کوئی ان کا وہ ایون یہ کہ گنڈا پور جی. بالکل. اور وزیر اعظم نہیں گئے، کسی کو تو جانا چاہیے تھا. اصل میں یہ پورا ایک جو تعصب بنا ہوا ہے کہ جی یہ زمینوں کا مسئلہ ہے یا مقامی ہے یا فرقہ وارانہ ہے، یہ نہیں ہے. میرے خیال میں تو یہ سمپل دہشت گردی کا مسئلہ ہے. 2007 کے بعد سے یہ بنیادی طور پر دہشت گردی ہے. اور کیونکہ جو 2007 میں جب ٹی ٹی پی بنی اور اس کے بعد وار آن ٹیرر تھا، تو پاک افغان بارڈر کے اوپر ان کے اوپر جب امریکی حملے ہونے شروع ہوئے، ڈرون اٹیکس اور حقانی فائٹرز کے اوپر بھی، تو ان لوگوں کو ایک متبادل راستہ چاہیے تھا جو کہ پارا چنار. اور وہ آج سے نہیں، وہ انگریزوں کے زمانے سے وہ ایک راستہ بنا ہوا تھا جو، کیونکہ پارا چنار اور کابل صرف 100-110 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، پشاور سے بھی قریب ہے یعنی کابل سے. تو وہ انہوں نے یہ راستہ چنا. اور وہاں پر جو آپ کی پارا چنار کی اہل تشیع آبادی ہے وہ راضی نہیں ہوئی. اور ظاہر ہے وہ وہاں پر ایک میلٹنگ گراؤنڈ بھی ہے. 1979 کے بعد سے ایران، افغانستان اور سوویت یونین، وہ ایک سارا بھی ایک سیاسی اس کا انٹرنیشنل ایک پس منظر ہے. لیکن بنیادی طور پر 2007 کے بعد سے ان کو دہشت گردوں کو راستہ چاہیے تھا جو نہیں دیا جا رہا تھا، تو وہاں پر دہشت گردی شروع ہوئی. اور افسوس اچھا یہاں پر چونکہ شیعہ آبادی بھی ہے اور سنی آبادی بھی ہے، تو اس چیز کو استعمال کیا گیا. باقی آپ جو ایکس سابق فاٹا کے علاقے ہیں وہاں پہ ایک ہی فرقہ ہے، تو وہاں پہ ایسا کوئی مسئلہ ہے، وہ فرقہ وارانہ آگ نہیں بھڑکا سکے. یہاں پہ اس کو استعمال کیا گیا. ورنہ آپ دیکھیے کہ کورم کے ایریا میں اور بقیہ فاٹا کے علاقوں میں بھی عشروں سے، صدیوں سے یہاں ہندو بھی رہتے آ رہے ہیں، سکھ آبادی بھی ہے، شیعہ سنی سب آرام سے رہ رہے تھے، کوئی مسئلہ. 2007 کے بعد سے جو فرقہ واریت کی آگ زیادہ بھڑکی ہے، پہلے بھی تھی 79 کے بعد سے، لیکن 2007 کے بعد سے زیادہ بھڑکی ہے اور اس کو بھڑکایا گیا. لیکن یہ بنیادی طور پر دہشت گردی کا، اور ہماری ریاست کو اور حکومت کو اس کو ویسے ہی ڈیل کرنا چاہیے. ابھی یہ امن معاہدہ جو ہوا ہے اس کے بعد تو کم سے کم کسی نہ کسی حکومتی عہدیدار کو، جیسے آپ نے کہا ہمارے وزیر داخلہ ہے، وزیر اعظم ہے، کسی کو وہاں جانا چاہیے تھا، ان سے ملنا چاہیے تھا. یا اگر ان کو ان کے حال پہ چھوڑا ہے، کیونکہ دیکھیے جو امن معاہدہ ہوا ہے وہ بھی جرگے کی مدد سے ہوا ہے، یعنی کہ جو آپ کی پولیٹیکل انتظامیہ ہے اس کا وہاں پہ کوئی رول انہوں نے رکھا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس پورے بیلٹ کو وہ سیکیورٹی کے لینس سے دیکھتے ہیں. تو پھر ان کے جرگے کو یہ ہینڈل کرنے دیں. سوری منیرا، آپ تو خود میڈیا کی آدمی ہیں، آپ کو علم ہے کہ جب وہ کیمرے کے پیچھے سے اشارہ ہوتا ہے، ورنہ ریئلی آپ کے گفتگو سے مشن گائیڈ لائنس اور شاید آنکھیں کھولیں جو ریاست اور پشاور اور اسلام آباد کے بیٹے حکمراں. اور ہاں میں بالکل کہوں گا کہ وزیر داخلہ صاحب تو 100 بچے سے زیادہ بچے جاں بحق ہو رہے تھے اور سینکڑوں لوگ مارے جا رہے تھے، اور وہ اسٹیڈیم توڑوا رہے تھے، کرکٹ کھیل رہے تھے. بڑا افسوسناک امر ہے. سوری ٹو سے یہ میں کہنا نہیں چاہتا، روایت نہیں ہے کہ ذات پر آؤں، لیکن یہ ان کی ذمہ داری ہے. انسانی امدادی چھوڑیے، آپ اس بات کے آپ چھوڑیے، کہنے دیتے ہیں، کیونکہ ایک خاص تعلق بھی ہے، کہیں دوسری طرف نہ چلا جائے. اسی کے ساتھ ہی جی ٹی وی سے مجاہر ویلی کو اجازت دیجیے.